شروع کریں صفحہ نمبر 342 قرآن انقلابی کتاب۔ قرآن اور تصوف کیا چیز ہے؟ کیا تصوف روحانیت قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں، اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ قرآن حکیم اور تصوف کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اس لیے کہ تصوف اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ کوئی علیحدہ چیز نہیں۔ عمل میں اخلاص کس طریقے سے پیدا ہوگا یہ تصوف میں سکھاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اس کا کوئی غلط مطلب لیتا ہے، تصوف کا قصور نہیں ہے بلکہ اس انسان کا قصور ہے جو تصوف کو غلط رنگ میں پیش کرتا ہے اور اپنی غلط فہمی کی وجہ سے تصوف کو غلط قسم کے معنی پہناتا ہے۔ جیسے اسلام میں بہت سے حقائق و معارف کو سمجھانے کے لیے اصطلاحات بنائی گئی ہیں، اس طرح اخلاص کو سمجھانے کے لیے اور اس کے مقامات کو واضح کرنے کے لیے تصوف کی اصطلاح بنائی گئی ہے۔ قرآن حکیم کی روشنی میں تصوف کے مختلف مقامات کو بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جب کوئی تصوف میں روحانیت میں داخل ہوتا ہے تو اس سے تجدید ایمان کرواتے ہیں، توبہ کرواتے ہیں، سب سے پہلا قدم۔ اب توبہ کی کس کو ضرورت نہیں ہے؟ کوئی انفرادی توبہ کر لیتے ہیں اور مشائخ اجتماعی توبہ کروا دیتے ہیں اور خود بھی استغفار کرتے ہیں، وہ آدمی بھی استغفار کرتا ہے، تو وہ زیادہ پیٹنٹ پکی توبہ ہو جاتی ہے۔ تصوف کی ابتدا توبہ سے ہوتی ہے اور قرآن حکیم توبہ کی ترغیب سے بھرا پڑا ہے۔ کوئی بھی سمجھدار آدمی توبہ کا منکر نہیں ہوگا، اس لیے وہ تصوف کا بھی قائل ہوگا۔ اگر اسے تصوف کے نام سے چڑ ہے تو وہ تصوف کی ابتدا کو توبہ کہہ سکتا ہے، بھی توبہ کا تو کوئی منکر نہیں ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور سچی پکی توبہ کرو۔ وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتاؤ کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ نمبر 2 انابت، اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار رجوع کرنا تصوف کا دوسرا مقام ہے۔ بار بار رجوع اللہ، اس میں توبہ کی حقیقت نصیب ہو جاتی ہے اور انسان ہر معاملے میں رجوع اللہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا انتہائی مضبوط تعلق جڑ جاتا ہے۔ اس کے لیے قرآن حکیم میں واضح ارشاد موجود ہے، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ إِلَيْهِ أُنِيبُ، کہ میری نیکی کرنے کی توفیق، گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ کے ساتھ ہے، میں نے اسی کے اوپر اعتماد کیا، پورا اعتماد کیا اور اسی کی طرف بار بار رجوع کرتا ہوں۔ یہ انابت اللہ ہے، رجوع اللہ۔ روحانیت کا تیسرا مقام زہد ہوتا ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی نے زہد کے متعلق بہت خوبصورت بات کہی ہے، تمہیں جو چیز اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے اس کو ترک کر دینے کا نام زہد ہے۔ بہت اونچی بات کہی ہے۔ اب دیکھ لیں کون سی چیز آپ کو اللہ سے غافل کرتی ہے؟ موبائل ہے، زیادہ کھانا ہے، زیادہ باتیں کرنی ہے، بس نگرانی کریں، جو بھی چیز آپ کو اللہ سے غافل کرے گی، جو چیز بھی انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دی ہے، چاہے وہ کھیلے ہیں، بزنس ہے، دوستوں کی مجلس محفل ہے، کوئی چیز بھی ہو، فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ کی خاطر چھوڑ دو، اسی کا نام حقیقی زہد ہے۔ یہ خود اپنی محاسبہ کریں کہ کون سی چیز مجھے اللہ سے غافل کرتی ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں زہد کی اصل حقیقت ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا ہے۔ یہ بھی بڑی اونچی تعریف ہے کہ مشہور شعر ہے، مرضی جانانا، ہاں سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانانا چاہیے، اللہ کی محبوب کی مرضی چاہیے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں جس چیز کا آخرت میں کوئی نفع نہ ہو اس چیز کو چھوڑ دینے کا نام زہد ہے۔ غیر مقلد یہاں آ کے رک جاتے ہیں امام ابن تیمیہ پر، تو فرمایا کہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ جس چیز کا آخرت میں کوئی نفع نہ ہو اس چیز کو چھوڑ دینے کا نام زہد ہے۔
حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں زہد دنیا کے اندر لمبی امیدوں کو توڑ دینے کا نام. لمبی لمبی امیدوں سے بچے. جیسے حدیث شریف میں آتا تو طول عمل سے بچو، لمبی لمبی امیدوں سے کہ یہ کروں گا وہ کروں گا فلاں کروں گا. بھئی جو نقد وقت ہے اس کو استعمال کرو نا. ماضی گزر گیا وہ کچھ ہو نہیں سکتا، مستقبل ابھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، حال آپ کے ہاتھ میں ہے تو حال کو حال بناؤ. اب ماضی کو سوچتے رہے، مستقبل کو سوچتے رہے اور حال برا حال ہو رہا ہے. تو جو مشائخ اس لیے کہتے ہیں ہمارا 1 منٹ 1 کروڑ کا، بھی اپنے اس وقت کو یوز کرو. حضرت شیخ شبلی فرماتے ہیں چیزوں سے دل کو پھیر کر چیزوں کے رب کے ساتھ دل اٹکا لینا، اس کا نام زہد ہے. کہ اللہ کے ساتھ دل اٹک جائے، محبت ہو جائے. بس جب محبت ہو جائے گی تو غیر ضروری چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی. ہمیں شدت محبت نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے. حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں میں نے ایسے لوگوں صحابہ کرام کو پایا، ان کو دنیا ملتی تھی تو واپس سے باہر نہیں ہوتے تھے، اونچے بول نہیں بولتے تھے، فخریہ بات نہیں کرتے تھے، متکبر نہیں ہوتے تھے، اور اگر دنیا نہیں ملتی تھی تو وہ مایوس نہیں ہوتے تھے، اور ان کی نظر میں دنیا کی حقیقت اس مٹی سے بھی کم تھی جس کے اوپر وہ چلتے تھے. اللہ اکبر کبیر. اب ان کے دل کی کیفیت دیکھیں. اگر دنیا نہیں ملتی تھی مایوس نہیں ہوتے تھے، بلکہ اچھا ہے تھوڑی ملی ہے، زیادہ بندہ ملوث نہیں ہوتا دنیا میں، اور دنیا کی حقیقت مٹی کی طرح سمجھتے تھے. اللہ اکبر. سلطان باہو کا ایک بہت اچھا شعر ہے. پنجابی کا ہے، مجھے بھول رہا ہے، کہ انہوں نے دنیا کی حقیقت بتائی ہے. قبر جنہ دی باہو زندہ، قبر جنہ دی زندہ ہو. قبر جنہ دی زندہ ہو. دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. کہ وہ لوگ اللہ کے عاشق ہوتے ہیں کہ جو اتنی محبت کرتے ہیں کہ قبر تک ان کی اللہ کے ساتھ محبت جاتی ہے اور ان کی قبر بھی زندہ ہو جاتی ہے، یعنی وہ قبر کے اندر زندہ ہوتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی انہوں نے تعریفیں بتائیں، ان کو یاد کرنا چاہیے. کہ دنیا ملتی ہے تو آپ پہ بات سے باہر نہیں ہوتے. اب تو ایسے ہوتا ہے نا، کوئی کروڑ پتی ہو جائے تو وہ دوسروں کو کوئی سمجھتا ہی نہیں. زہد دنیا کے اندر لمبی امیدوں کو توڑ لینے کا نام ہے. سبحان اللہ. جس چیز کا آخرت میں کوئی نفع نہ ہو اس چیز کو چھوڑ دینے کا نام زہد ہے. زہد کی اصل حقیقت ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا ہے. یہ بڑی اونچی بات ہے. رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا بمحمد نبی. ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا. اللہ تعالی ہمیں یہ کیفیت نصیب فرما دے. صفحہ کون سا ہے؟ ہاں 102. اچھا یہی بس تھوڑا سا انٹرویو کا واقعہ. یہ حضرت کی زندگی کے دلچسپ واقعات، صفحہ نمبر 102 آخری پیرا ہے. انٹرویو کا واقعہ. ایک دفعہ کراچی میں حضرت جی دامت برکاتہم حیات حبیب کے لیے لوگوں سے انٹرویو لے رہے تھے. حضرت ایک سوال پوچھتے اور اس آدمی کو توجہ دے دیتے تو وہ بہت سی باتیں کرتا چلا جاتا اور حضرت جی اسے لکھتے رہتے. ایک دفعہ راکم حروف نے بھی بیچ میں ایک سوال کر دیا. حضرت جی نے راکم کی طرف ذرا تیز نگاہ سے دیکھا اور فرمایا آپ خاموش رہیں. ہم عام لوگوں کی طرح انٹرویو نہیں لیتے بلکہ ہم بولنے والے پر توجہ دے دیتے ہیں. وہ خود ہی کام کی باتیں بتاتا چلا جاتا اور ہم لکھ لیتے ہیں.
اللہ اکبر. کیونکہ انہوں نے اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے نا, بس بٹن کھول دیا, وہ بولتا جاتا ہے تو وہ اپنا کام کرتے ہیں, توجہ دیتے رہتے ہیں, وہ بولتا رہتا ہے. ایک آدمی بیان لمبا کر رہا تھا تو حضرت کے بیٹے نے کہا کہ حضرت بیان لمبا ہو گیا. تو حضرت نے یوں کیا, ایسے کیا تو اس نے بیان ختم کر دیا. توجہ ہٹا لی اس سے, اس کے قلب سے توجہ ہٹا لی, وہ بس اس کی بیٹری بند ہو گئی. اب یہ عشق و محبت کی باتیں عقل کو نہیں سمجھ آتی, عقل سے باہر ہیں باتیں عشق و مستی کی. سمجھ میں اس قدر آیا کہ دل کی موت ہے دوری. شیخ سے دور ہو جائیں, نبی سے دور ہو جائیں, اللہ سے دور ہو جائیں تو دل مر جاتا ہے. کسی کے گھر ٹھہرانے کا واقعہ. شروع دور کی بات ہے, ایک دفعہ راکم عاجز سے بہت بڑا بلنڈر ہوا کہ کچھ نہ پوچھو. ہم نے سوچا یہ گھر تنگ ہے اور ہم بھی گھر میں نہیں ہوتے, اس لیے حضرت جی کو کسی اور کے گھر ٹھہرا دیا جائے. وہ ذرا مجذوب ٹائپ تھے, اپنی ہی سناتے رہتے تھے, کسی اور کی کم ہی سنتے تھے. حضرت جی نے راکل روح کو خوب ڈانٹا کہ آپ کے گھر میں میرے لیے 2 روٹی نہیں ہے, آپ نے بغیر اجازت کے ایسا کیوں کیا؟ آپ کے یہاں ماحول سازگار ہے, مزاج کے موافق ہے, زیادہ لوگ نہیں ہیں, آپ کیا کرتے ہیں؟ ایسی توجہ والی ڈانٹ پڑی کہ آج اس کو پوری رات نیند نہیں آئی کہ واقعی مجھ سے کتنا بڑا بلنڈر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, حضرت جی بھی مجھے معاف کر دیں کہ واقعی حضرت جی کے مقام و مرتبہ کی راکم الحروف کو اتنی زیادہ شدھ بدھ نہیں تھی, حتیٰ کہ ساری زندگی اس کا افسوس رہے گا کہ ہم حضرت جی کی منشا اور مقام کو نہ پہچان سکے. آپ کی منشا تھی کہ میں سادہ خوراک اور سادہ رہائش میں گزارا کر سکتا ہوں, مگر لوگ تو ایسے ہونے چاہیے جو مزاج شناس ہوں تاکہ آدمی سکون کے ساتھ دین کا کام کر سکے. لیکن عورتیں تکلف کرتی ہیں کہ یہ بھی ہونا چاہیے, وہ بھی ہونا چاہیے, فلاں بھی ہونا چاہیے. تو مشائخ سادگی سے گزارا کر لیتے ہیں. کوئی اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں, وہ مجھے سنا کے روئے. تو یہ پرانی باتیں جو لکھ دی, یہ ضروری ہوتا ہے. جس شیخ کے ساتھ آپ کا وقت گزرا ہوتا ہے, اس سے ڈانٹے پڑی ہیں, اصلاح ہوئی ہے, وہ امانت ہوتی ہے, ان کو لکھنا چاہیے کہ میری اصلاح کیسے ہوئی, میں جانور سے انسان کیسے بنا. اس میں بعض جگہ ہماری اپنی بھی بے عزتی ہو رہی ہے, تو عزت ہے ہی نہیں تو بے عزتی کا کیا ڈر ہے. ہم عزت تو اللہ کے ہاں چاہتے ہیں تو وہاں عزت ہو جائے, باقی ٹھیک ہے, دنیا میں ہوتا ہی رہتا ہے, اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. تو الحمدللہ ساجد نے ایسے واقعہ جو میرے اپنے بھی خلاف ہیں لیکن لکھ دیے کہ یہ امانت ہے, آگے لوگوں تک پہنچ جائے, لوگوں تک پہنچ جائے. اس وقت تو حضرت کا بالکل ابتدائی دور تھا, کوئی جان پہچان نہیں تھی. اب تو پتہ نہیں کتنے لوگ حضرت کو کہتے ہیں, لیکن پھر بھی حضرت ہمارے گھر ہی ٹھہرتے. جگہ بھی تنگ ہے, سہولتیں بھی نہیں ہیں. کبھی آپ لوگ مزاج شناس ہیں, میرے اشارے کو بھی سمجھتے ہیں, تو وہ لوگ پھر نئے نئے تکلفات کرتے ہیں, ادھر بیٹھ جائیں, ادھر بیٹھ جائیں, ایسے کریں ویسے کریں. بھائی اگلے بندے کی جیسے مرضی وہ کرے, اس کو اپنے مزاج کے خلاف مزاج کے مطابق وقت گزارنا نا. اب وہ تکلف میں کبھی ادھر بٹھائیں گے کبھی ادھر بٹھائیں گے. بھائی مہمان کی مرضی کا خیال رکھنا چاہیے نا. تو یہ لوگ نہیں, سہولت اسی میں ہوتی ہے, جیسے وہ بیٹھا بیٹھنے دیں. اب ہم جہاں بیٹھ گئے بس دل چاہتا بیٹھے رہے وہاں. اب وہ کہتے ہیں نہیں جی ادھر سرانے سے ٹیک لگا لو, یہ کر لو, وہ کر لو. بھئی ہمیں نہیں ضرورت سرانے کی, زبردستی دیں گے آپ. اچھا بھئی یہ گوشت کھاؤ, بھئی نہیں ہم دال کھائیں گے, آپ کو کیا مصیبت ہے. گوشت دانتوں میں پھنستا ہے, پھر اس کو نکالنے میں اتنی دیر لگتی ہے, وہ ٹائم ضائع ہوتا ہے. تو لوگ اپنی من مرضی کی خدمت کرتے ہیں, حالانکہ شیخ کی مرضی کی خدمت ہونی چاہیے. تو بڑی مشکل سے ایک بندے کو مزاج شناس بناتے ہیں, چلے جی اللہ بیلی, شادی ہوئی تو وہ گیا. پھر کوئی اور آ جاتا ہے, وہ تختہ مشق بنا لیتا ہے. پھر اس کو سمجھاتے سمجھاتے زندگی گزر جاتی ہے. بھئی آپ اس کی مرضی اور سہولت کا خیال رکھیں نا. اس نے اپنی ایک زندگی بنائی ہے سادہ سی,
تو کیوں آپ خدمت کو اس کے اوپر تھوپو نا، بلکہ اس کی راحت کا خیال رکھو، جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے کر دو۔ اگر ان کو دال چاہیے تو آپ دال کھلا دو، ضروری ہے آپ نے دیسی مرغی کھلانی ہے؟ تو یہ لوگ بہت حضرت ادھر نہ بیٹھے، یہ گدا نرم ہے، بھئی ہم نہیں نرم گدے پہ بیٹھتے، ہمیں جائے نماز چاہیے، ہمیں جائے نماز پہ بیٹھنا ہے۔ لیکن لوگ تو پھر اپنی من مرضی کی خدمت کرتے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ خدمت ہے دوسرے بندے کی راحت اور سہولت کا خیال رکھیں، اس کو جس چیز میں راحت ہے سہولت ہے وہ اس کے لیے مہیا کریں، اور مزاج شناسی ہونی چاہیے کہ کس چیز میں راحت ہے۔ بھئی جائے نماز میں سونے میں راحت ہے، چنے کی دال کھانے میں راحت ہے، بس زیادہ لمبا چوڑا ہے ہی نہیں چکر۔ کیونکہ تکلفات میں تکلیف ہوتی ہے، تو تکلفات نہیں ہونے چاہیے طبیعت میں، اس سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن لوگوں کا مزاج ایسا ہے کہ وہ تکلف کے بغیر ان کے لیے رہنا مشکل ہوتا ہے، یعنی وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم خدمت کر رہے ہیں۔ بھئی خدمت خود بتاتی ہے کہ میں خدمت ہوں، آپ کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ظاہر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں جی میں خدمت کر رہا ہوں۔ اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، تو اللہ کو دکھانا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صفحہ نمبر 306 کلیات اقبال، یہ بہت اونچی غزل ہے، دل تو نہیں چاہتا کہ آج پڑھاؤں، چلیں یہ ہمارے کورس میں ایف اے کے کورس میں بھی تھی، اور بہت اونچی غزل ہے یہ۔ تو عشق کی حقیقت بتائیے، عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوزے دم بدم، کہ عشق ایسی قوت ہے جس سے زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ عشق کے ساتھ مصیبتیں بلائیں بھی آتی ہیں، اس عشق کی آزمائش کے لیے کہ چوری کھانے والا عشق ہے یا خون دینے والا عشق ہے۔ ورنہ تو ہر بندہ کہتا ہے جی میں تو مجنوں ہوں، تو مجنوں کا پتہ چلے گا کہ خون کا پیالہ بھی نکال کے دو۔ تو انہوں نے کہا عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، اتار چڑھاؤ، عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوزے دم بدم، کہ انسان مٹی سے بنا ہے، اگر اس کے اندر عشق و محبت پیدا ہو جائے تو اس کے اندر سوز درد غم پیدا ہو جاتا ہے۔ مٹی کی تصویریں ہیں نا ساری بنی ہوئی، اب اس میں سوز و درد غم فکر پیدا کرنی ہے تو عشق پیدا ہو جائے، کسی بھی مقصد سے عشق ہو جائے، قرآن سے عشق ہو جائے، مشائخ سے عشق ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہو جائے، اللہ سے عشق ہو جائے، بس کسی سے عشق چاہیے۔ یعنی ہر بندے کی نیچر ہے کہ وہ عشق کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اب کسی نے مال پیسے کمانے سے عشق ہے، کسی کو عورتوں سے عشق ہے، کسی کو بڑی گاڑیوں سے عشق ہے، کسی کو کتے پالنے سے عشق ہے، کسی کو کہاں سے کسی کو کہاں سے۔ آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر، لکڑ سے ہو، پتھر سے ہو، یا پھر کسی انسان سے ہو، آتا نہیں ہے چین عشق کیے بغیر، محبت کیے بغیر۔ تھوڑا سا وزن آگے پیچھے ہے شعر کا، تو محبت کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، شاخ گل میں جس طرح باد سحر گاہی کا نم، کہ جو بندہ عشق و محبت میں بہت زیادہ وقت گزار دیتا ہے، پھر اس کے رگ رگ ریشے ریشے میں عشق سما جاتا ہے۔ اس کی مثال دی کہ جیسے پھول، گلاب کے پھول میں صبح کی ہوا اور نمی سما جاتی ہے، وہ کلی ہوتی ہے، وہ کھل کے پھول بن جاتی ہے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا اوس جو ہوتی ہے نا، وہ اس کو کھلا دیتی،
گلاب کا پھول بنا دیتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے جس کے اندر عشق و محبت ہو جاتی ہے اس میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، اس میں کردار، گفتار، رفتار میں، شخصیت میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بہت اونچا شعر ہے۔ اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا و جم۔ اپنے پالنے والے رب کو پہچان لے تو بادشاہ بھی تیرے محتاج ہو جائیں گے، اور اگر اللہ کو نہ پہچانے، اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، یعنی اپنے رازق رزق دینے والے کو نہ پہچان کرے تو بادشاہوں کا، امیروں کا غلام ہونا پڑے گا، ان سے اپنی مال پیسے کا تقاضا کریں گے۔ اور اگر اپنے پیدا کرنے والے رازق کو پہچان لے تو بادشاہ تیرے غلام ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے سکون دے حضرت، کوئی سکون کی پڑیا، کوئی سکون کا وظیفہ بتائیں ہمیں۔ دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سمانے موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں، دل یا شکم۔ دل کی آزادی، دل کسی کا غلام نہ ہو، آزاد ہو، اللہ سے کی محبت میں گرفتار ہو، اور صرف پیٹ کو مقصد بنا لے تو یہ موت ہے، بندہ مر جاتا ہے، زندہ ہو کے مر جاتا ہے، دل مر جاتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، دل کو مقصد بنا لو یا پیٹ کو مقصد بنا لو۔ اکثر لوگوں نے پیٹ کو مقصد بنایا۔ ہم لاہور سفر میں گئے تو ایک دوست تھا، کہا جی آپ تو مسجد میں چلے گئے، ہم پیٹ پوجا کرنے چلے گئے۔ میں نے کہا یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ بھئی ضرورت پوری کرنے گئے، کوئی پیٹ کو سجدے کر رہے تھے؟ ضرورت پوری کی بات ختم۔ ہنسی مذاق میں بھی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو شرک ہو یا شرک سے متشابہ ہو۔ یہ تو کمیونسٹ پیٹ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہم تو کھانا بھی کھاتے ہیں تو اللہ کے لیے کھاتے ہیں کہ جسم میں طاقت آئے گی، اس سے ذکر فکر عبادت کریں گے۔ یہ کھانا بھی اللہ کے لیے۔ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم۔ کہ اپنے دل سے مشورہ کرو، پوچھو۔ مولویوں کو کیا پتا، بعض مولوی نہیں بتا سکتے آپ کہ اللہ کے بندوں سے حرم خالی کیوں ہو گیا، وہاں ویڈیو کیوں بننے لگ گئی۔ حرم میں جا کے دیکھو ایسی ویڈیو بن رہی ہے جیسے کوئی نعوذ باللہ پارک ہوتا، کعبے کی طرف پیٹ کر کے موشن بنا کے تصویریں کھینچ رہے۔ تہجد کے وقت آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بالکل عورتیں آپ کے آگے سے گزریں گی، یقین کریں آپ کی نماز کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ میں تو پھر آنکھیں ہی بند کر لیتا تھا کہ گزرتے ہیں تو گزرتے جاؤ بھائی، بالکل گھسٹ کے آپ کے ساتھ سے گزریں گے، کوئی پرواہ نہیں ان کو۔ تو برقع تو پہنتی کم ہے، اور وہاں تو لگتا ہے کہ ہر بندہ ہی مفتی ہے۔ اور جی اتنی بھی تنگی نہیں ہے، اب کیا کریں بھائی، صبر کر لو۔ وہاں فرض پڑھنے کے بعد ہی لوگ سنتے کم ہی پڑھتے، اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور عورتیں مرد اکٹھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ عورتوں کو وہ پولیس والے منع بھی کرتے ہیں پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ، لیکن اٹھتی نہیں ہے وہ۔ تو اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم۔ بندے ہیں لیکن اللہ کے بندے کم ہیں، موبائل کے بندے، ویڈیو کے بندے۔ اچھا بھائی یہ فلمیں کیوں بنا رہے ہو؟ جی لوگوں کو دکھائیں گے تاکہ ان کا دل جلے کہ ہائے ہم تو نہیں کرنے گئے عمرہ، یہ کر کے آ گیا۔ اب نیت ہی ریا اور دکھاوے کی ہے، لوگوں کو دکھائیں گے۔ تو جی میں طواف کر رہا ہوں، سیلفیاں لے رہے ہیں ایسے طواف کی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بڑا جل کے کہا، زائرین حرم سے کوئی پوچھے اقبال، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ کہ زمزم لے کے آ گئے، کھجوریں اور زمزم لے کے آ گئے تو باقی کردار، گفتار، رفتار، شکل و صورت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ کتنے اس نے درد سے
اسی لیے ان کو حکیم الامت کہتے ہیں کہ کتنے درد سے، حالانکہ خود حج اور عمرہ کرنے نہیں گئے، لیکن ان کو پتہ ہے نا کہ لوگ کیا کرنے جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں پہلے لوگ پیدل حج کرنے جاتے تھے تو کتنے 100 بندوں کو کلمہ پڑھا دیتے تھے راستے میں، اور اب حج کر کے آتے ہیں خود صحیح مسلمان ہو کے نہیں آتے۔ فرق دیکھیں کتنا آ گیا۔ پیدل حج کرنے جاتے تھے 6 مہینے لگتے تھے، کہ کتنے لوگوں کو اپنے کردار گفتار سے کلمہ پڑھا کے آتے تھے، اور اب خود حاجی تو آپ بن کے آ جاتے ہیں لیکن کردار گفتار میں تبدیلی نہیں۔ جیسے کسی نے واقعہ سنا، بحری جہاز سے جاتے تھے نا حج پہ، تو ایک گاؤں کے لوگ گئے وہ، لیکن ان کو ٹکٹیں نہیں مل سکیں بحری جہاز کی۔ اب ان کا گاؤں جاؤں گے تو بڑی بے عزتی ہوگی، تو کہا کچھ عرصہ وہ کراچی میں رہے، پھر جب حج کے لوگ واپس آ رہے تھے وہ بھی ساتھ آ گئے، اور کہا کہ بس تو اب مجھے حاجی کہنا، میں تمہیں حاجی کہوں گا، سب لوگ حاجی ہمیں کہنا شروع کر دیں گے۔ تو کراچی کے حاجی کہ کراچی سے ہی واپس آ گئے۔ تو آج کل ایسے ہی ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ جو اخلاص ہونا چاہیے، جو للہیت ہونی چاہیے، جو رجوع اللہ ہونا چاہیے، جو اللہ کے گھر میں جا کے ذکر فکر عبادت کرنی چاہیے، کام خراب ہے۔ پہلے شروع میں موبائل کو چھین لیتے تھے، روکتے تھے، اندر موبائل نہیں جانے دیتے، بس لوگوں نے اتنی ضد کی، چوری چھپے لے گئے، اب وہ بھی تنگ آ گئے بیچارے۔ یہ اللہ کا حوصلہ ہے، یقین کریں، جو اپنے گھر میں یہ کچھ ہو رہا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے اور پکڑتا نہیں، حرام ہے نا، ورنہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں لوگ اور عورتیں کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک آدمی کسی عربی کو لگ گیا یا کچھ ہو گیا، اس نے کھینچ کے زوردار اس کے تھپڑ مارا۔ میں نے کہا اگر اللہ چاہے تو یہ ہاتھ ہی شل کر دے، لیکن اللہ کا بڑا حوصلہ۔ حالانکہ حج میں اللہ نے اسپیشل حکم دیا، ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ نہ کوئی فسق و فجور کرو، نہ کوئی لڑائی جھگڑا کرو حج میں۔ وہاں عجیب حال، اس لیے کہ بہت سے ملکوں میں حاجیوں کو ٹریننگ نہیں دیتے، ٹریننگ کے بغیر ہی بھیج دیتے ہیں، اور ہمارے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو حج کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو اب وہ وہاں حج تو جوانوں کا کام ہے، بوڑھوں سے بہت مشکل سے حج ہوتا ہے، مجاہدہ ہے پورا۔ بس وہاں ایک عورت تھی، ڈاکٹر تھی، میرے والد صاحب نے بتایا، تو وہ بڑی سخت تھی۔ وہ کہنے لگے پاکستان میں جب کوئی نہیں مرتا اس کو حج پہ بھیج دیتے ہیں کہ چلے وہاں تو مرے گا نا، اتنا مجمع دھکا لگے گا کوئی خود ہی پار ہو جائے گا۔ کہا وہ تم نے حج پہ آنا، جوانی میں آؤ، اب وسائل بھی نہیں ہوتے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ بیٹوں کی حسرت ہوتی ہے کہ میں ابا کو حج کرا دوں۔ بہرحال ٹریننگ ضروری ہوتی ہے کہ ٹریننگ صحیح کر کے جائے تو پھر حج کرنے کا مزہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح قبولیت والا حج نصیب فرما دے، قبولیت والا عمرہ نصیب فرما دے۔ آج یہ اس موضوع پر بیان کریں کہ اللہ کا عشق و محبت کیسے آ سکتا ہے، مشائخ کی صحبت میں یہ عشق و محبت کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم۔